عبدالحسین مونس بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں آئیں اور قاضی بھائی کے بارے میں یاد شیئر کریں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی کے بارے میں میرے پاس ایک ہی الفاظ پہلا جو جملہ آتا ہے جو میں ہمیشہ کہتا رہا کہ وہ شخص آندھی کی طرح ہماری زندگی میں آیا اور طوفان کی طرح گزر گیا۔ میں اس کو پہلے نہیں جانتا تھا، ڈاؤ میڈیکل کالج میں سب سے پہلے ملاقات ہوئی ہے۔ جب فرسٹ ایئر شروع ہوا تو پیچھے ایک لڑکا لمبا سا نظر آتا تھا، بہت شور مچاتا تھا اور ہر وقت کے کہہ کے گونج رہے ہوتے تھے۔ تو پھر امجد نے ہمیں اس سے انٹروڈیوس کیا کہ بھائی یہ ہمارے محلے میں ہے، میں مسجد میں ان کو دیکھتا ہوں۔ تو پھر آہستہ آہستہ وہ آئے اور پھر ہمارا گروپ بن گیا جو بھی، اور وہ گروپ ماشاءاللہ ابھی تک قائم و دائم ہے، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ اس کی قاضی کی دعائیں ہیں۔ تو اس نے مجھے ایک دفعہ پھر کہا تھا کہ مکے میں ایک ہی دعا مانگی تھی، اللہ مجھے اچھے دوست، اور وہ ابھی تک چلی۔ تو فرسٹ ایئر نکلا، سیکنڈ ایئر نکلا، پھر قاضی آہستہ آہستہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہوتا گیا۔ تھرڈ ایئر آیا، فورتھ ایئر میں آئی تھنک فورتھ ایئر میں اس کو ناظم بنا دیا گیا۔ مخالف پارٹی نے بڑی شور مچایا کہ بھائی اس کو آپ ناظم بنا رہے ہیں، یہ کھلندرا لڑکا، لیکن ماشاءاللہ اس نے جمعیت کو اتنا آگے اٹھایا، اور پھر جو الیکشن ہوا، ڈاؤ میڈیکل کی تاریخ میں ایسا الیکشن کبھی نہیں ہوا۔ میں خیال میں اس کے سب گواہ ہیں، یہاں پہ میرے کلاس ون سب بیٹھے ہیں۔ جمعیت جس لیڈ سے جیتی تھی اس کا میں تصور نہیں کر سکتا، اور جب الیکشن ہو رہے تھے تو ہمیں سب سے زیادہ فکر قاضی کی تھی کہ یار اس کو جیتنا ضروری ہے، لیکن اس کے مخالف جو تھا وہ بہت اچھا لڑکا تھا، NSF رضوان کراٹیلا، لیکن ماشاءاللہ قاضی بھی 280 کی لیڈ سے جیتی۔ تو سفر چلتا رہا، فائنل ایئر کے ایگزام ہوئے، ماشاءاللہ قاضی نے بہت اچھے نمبر لیے، اس کا کہا تھا نہیں پورا گروپ پاس ہوگا، ایسا کوئی نہیں ہو سکتا کوئی رہ جائے پیچھے۔ تو ماشاءاللہ سب نے کیا، لیکن پھر اس کے بعد امیگریشن آ گیا تو آئی تھنک 2 مہینے میں نے اس کے ساتھ ہاؤس جاب بھی کیا تھا سرجیکل ٹیوب میں کشور نادلی کے، وہ تھا، خلیل تھا، ہم لوگ تھے، اور پھر وہ امریکہ چلا گیا۔ لیکن وہاں جانے کے بعد بھی اس نے کبھی تعلق ختم نہیں کیا، گاہے بگاہے اس کے فون آتے رہتے تھے ہمیشہ، اور انڈیویجول یہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ آیا 88 میں، تو جب اس کی نکاح ہوا ہم سب اس میں شریک تھے، کہ اس نے بلایا، جس نے کہا سہیل نے کہ بھائی اللہ کی مشیت تھی کہ اس کو اٹھا لیا گیا، اور جس طرح کی جو بیماری ہوئی ہے وہ میں اس کو تصور نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کو آخری دنوں میں بھی دیکھا، جو 6 مہینے پاکستان میں وہ آ گیا تھا، آلموسٹ میں اور جمیل فاروقی یہاں صرف رہ گئے تھے، باقی سب لوگ باہر تھے، تو ہم لوگ جاتے رہتے جب بھی موقع ملتا تھا، آلموسٹ ہفتے میں 1-2 دن تو ضرور جاتا تھا۔ اتنی مطلب باتیں ہیں سب کے ساتھ، اس شخص نے جو کیا سب سے زیادہ ہر ایک کے ساتھ نے انڈیویجول ٹائم دیا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ کچھ زیادہ وابستہ ہے۔ اور میرے ساتھ یہ تھی کہ جب میں کوآپریٹو بک سٹور میں نے اس نے جب وہ اس کو یوں نے اس نے کہا بولی تم یہ کوآپریٹو بک سٹور چلاؤ گے، یہ پیسے کا معاملہ ہی ہے، تم ہی خیال رکھ سکتے ہو۔ تو وہ کیا، تو بیچ میں بڑی بہت پریشان ہوئی تھی، کبھی یہ نہیں ہو رہا، کبھی وہ نہیں رہا، تو وہ مجھے بڑے آدمی کی طرح کہتا تھا یار یہ کیا ہوا، جب آگے جاؤ گے فیملی ہو جائے گی، شادی ہوگی، بچوں کے کیسے زندگی گزارو گے؟ تو پتہ نہیں اس کو ہر دور دور کی چیزیں کیسے نظر آ جاتی تھی۔ اور پھر مجھے اس کے فیملی سے پتہ تھا کہ امریکہ چلا گیا، وہ سب کو مشورے دیتا کہ یہ کر لو وہ کر دو۔ تو وہ یہ بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کی مشیت کیا تھی۔ اب اس کے بارے میں ایک ہی شعر بولوں گا میں، مجھے یاد آیا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روزی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، کاش اس کو اور زندگی ملتی تو پتہ نہیں کیا رخ ہوتا ہم سب کی زندگی میں۔ تھینک یو ویری مچ۔